ہم نہیں سوچ رہے کہ اتنا جو ہمارا یہ ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو ہم کنزیوم کرتے بلکہ نگلتے جا رہے ہیں. تو اس سے کیا کیا تبدیلی آئیں گی؟ پہلے ہی ہم انوائرمنٹل چینج کا شکار ہیں. مزید ایک بڑی انوائرمنٹل چینج آئے گی اور اس سے ایک بہت بڑی تباہی اس خطے کے اندر وہ آپ کہہ لیں کہ لوگوں کا مقدر بنے گا. السلام علیکم. آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں خاور مغل. سیلاب نے ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے. لاہور کی صرف بات کریں تو لاہور میں مولن وال میں ایک سوسائٹی ہے وہ مکمل طور پر ڈوب چکی ہے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو ہم دیکھ رہے ہیں پہلے دن سے جو ہے وہ فیلڈ میں متحرک ہے. جب کے پی کے میں سیلاب آیا تو یہ وہاں پر بھی گئے. اب لاہور میں اگر بات کروں تو اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی کام کر رہا ہے سیلاب متاثرین کے لیے تو وہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے. یہاں پر مولن وال میں اس وقت موجود ہوں جو کہ یہاں پر خیمہ بستی قائم کی گئی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری جنرل پاکستان مرکزی مسلم لیگ ڈاکٹر مزمل ہاشمی صاحب. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دن سے یہ بلا شبہ نیکی کا کام ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ کے کارکنان کر رہے ہیں. اب آپ نے یہاں پر ایک پوری بستی آباد کر دی ہے، کتنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا ہے، کیا کیا سہولیات دی گئی ہیں، کیمپس کے بارے میں بتائیں، واٹر پروف ہیں نہیں واٹر پروف، سارا تفصیلی بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھجن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس سے لاہور گزر رہا ہے. عام طور پہ جو سیلاب کے علاقے ہوتے ہیں نا ان کی آبادیاں اس طرح سے نہیں ہوتی. ہم نے راجن پور میں، ڈی جی خان میں، مظفر گڑھ میں اور باقی علاقوں میں سیلاب کو بہت دفعہ دیکھا ہے. یہ جو علاقہ لاہور میں متاثر ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کہہ لیں ملتان سے، خانے وال سے، بہاول نگر سے کسی کام کاج کی، کسی کاروبار کی، کسی اور ضرورت کی وجہ سے مائیگریشن کی. بچوں کی تعلیم کے لیے وہ آئے تو انہوں نے آ کے یہاں پہ اپنے گھر بنائے. یہ وہ سوسائٹیز ہیں جن کو باقاعدہ اپروو کیا گیا اور ان کو اجازت دی گئی کہ وہ یہاں پہ لوگوں کو پلاٹ بیچیں اور ان کو وہ رہنے کے لیے جگہ مہیا کریں. لیکن اس حوالے سے جو ہونا چاہیے تھا، جو پلاننگ ہونی چاہیے تھی، وہ پلاننگ یہ تھی کہ ہم ماضی کا سارا ڈیٹا کلیکٹ کرتے اور سارا ڈیٹا کلیکٹ کر کے جو اس وقت انسانی المیہ ہے، انوائرمنٹل چینج جسے کہا جاتا ہے اور جس سے اس وقت ہمارا خطہ سب سے زیادہ متاثر ہے، ہم اس انوائرمنٹل چینج اور پرانے ڈیٹے کے مطابق پھر ہم ان سوسائٹیز کو اپروو کرتے. اب ہوا یہ ہے کہ بغیر پلاننگ کے، بغیر سوچے سمجھے ان سوسائٹیز کو یہاں پر جگہ دے دی گئی. دریا کی گزرگاہ تھی. اب دریا جب گزرتا ہے تو وہ اپنے سیلاب میں اپنے پانی کو پھیلاتا ہے اور ویسے بھی ایک معروف چیز ہے کہ دریا تھوڑے وقت کے بعد اپنا رخ بدل لیتا ہے. تو دریا پھر اپنے حساب سے چلتا ہے. یہ جو بند بنائے جاتے ہیں، آپ اگر دیکھیں چناب کے بند کو، ستلج کے بند کو، راوی کے ایون کے بند کو، تو ہم جانتے ہیں کہ جو پل ہوتا ہے، پل چھوٹے سائز کا ہوتا ہے اور جیسے جیسے دریا آگے بڑھتا ہے بندوں کا جو سپین ہے یا فاصلہ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جو پیٹ ہے دریا کا وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جب زیادہ پانی آئے تو پلوں کو اتنا موقع مل جائے کہ وہ پانی یعنی کہ جو ضرورت سے زیادہ پانی ہے وہ پیٹ اپنے اندر پھیلا لے اور پل جو ہے نا پھر اپنی کیپیسٹی کے مطابق اپنے پانی کو وہ نیچے سے گزارتے رہیں. پلاننگ نہیں کی گئی. بغیر منصوبہ بندی کے ہماری جو ٹاؤن پلاننگ ہے ہم اس میں فیلئر کا شکار ہیں. ہم نہیں سوچ رہے کہ اتنا جو ہمارا یہ ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو ہم کنزیوم کرتے بلکہ نگلتے جا رہے ہیں اور نگل بھی ایسا رہے ہیں کہ ڈکار بھی نہیں مار رہے. تو اس سے کیا کیا تبدیلی آئیں گی؟ پہلے ہی ہم انوائرمنٹل چینج کا شکار ہیں. مزید ایک بڑی انوائرمنٹل چینج آئے گی اور اس سے ایک بہت بڑی تباہی اس خطے کے اندر وہ آپ کہہ لیں کہ لوگوں کا مقدر بنے گی. ڈاکٹر صاحب یہ تباہی تو جو تھی چلیں آ گئی، اس سے پہلے جو بھی ہوا. اب اس وقت کی بات کریں تو اس وقت آپ لوگ تو کر رہے ہیں، تنظیمیں کام کر رہی ہیں، حکومت ہمیں نظر نہیں آ رہی. ہم بھی اتنے روز سے فیلڈ پہ ہیں، یہاں پر ہمیں ابھی تک لوگ یہی رو رہے ہیں کہ ہمارا سامان اندر ہے، حکومت جو ہے ان کو سپورٹ نہیں کر رہی. تنظیمیں تو سپورٹ کر رہی ہیں، حکومت کیا کر رہی ہے ابھی تک؟ دیکھیں میں یہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو جو کرنا چاہیے تھا انہوں نے تو وہ نہیں کیا. اب وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں ہونا کیا چاہیے تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اگر دیکھیں اب آپ دریائے چناب کو اگر لیتے ہیں
تو دریائے چناب کے اوپر جہاں سے آپ کا پہلا بیراج ہے، جہاں سے نہریں نکلتی ہیں اور پھر آگے پانی جاتا ہے ہیڈ مرالہ کو. ہیڈ مرالہ پاکستان بننے سے پہلے کا بنا، اس کی کیپیسٹی 10.5 لاکھ کیوسک ہے. ہیڈ قادر آباد پاکستان بننے کے بعد بننا ہے، اس کی کیپیسٹی 8 لاکھ کیوسک ہے. بھئی ایسا کیوں ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ جب یہ دریا آگے آتا ہے، اس میں پلکو بھی گرتا ہے، اس میں کئی اور بڑے نالے بھی، پہاڑی نالے بھی گرتے ہیں، وہاں کی تو کیپیسٹی 11 لاکھ کیوسک ہونی چاہیے تھی. ہونا یہ چاہیے کہ ہماری حکومتیں پہلے تو اس چیز کو دیکھیں. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو اب معاملہ چل رہا ہے، اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈیٹا ٹرانسفر ہے اس کا فقدان بھی سامنے آیا، بہت بڑا فقدان سامنے آیا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جو یہ ہمارے بند ہیں، جو ہم نے باندھے ہیں اور ان سوسائٹیز نے یہ بنائے ہیں، کیا یہ 2,33,000 کیوسک کہا جا رہا تھا، 2,20,000 کیوسک آیا، تو کیا یہ 2,33,000 کیوسک کو برداشت کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں کر سکتے تھے. اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ بند اوور فلو ہوئے، پانی ان آبادیوں میں آیا ہے. اب پھر وہاں پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے جناب وہ چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں اسپیکر لگا کے لوگوں سے کہا بھائی نکلو. ہونا یہ چاہیے تھا جب ہمیں 2-3 دن پہلے سے اطلاع مل رہی تھی، باقاعدہ طور پہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے تحت آرگنائزیشنز کو ساتھ لے کے، پولیٹیکل ورکرز کو، جو آپ کہہ لیں کونسلرز ہیں یا چیئرمین ہیں یونین کونسلز کے، ان کو ساتھ لے کے لوگوں کو جمع کیا جاتا اور ان کو یہ بات بتائی جاتی کہ بھائی پانی آ رہا ہے اور یہ پانی کنٹرول میں نہیں آئے گا اور آپ کے یہ گھر متاثر ہوں گے، آپ اپنا سامان نکالیں اور یہاں سے دور چلے جائیں. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ رات 1 بجے میں دریا راوی کے پل سے، وہاں سے آپ بھی موجود تھے، آپ نے دیکھا، میں تقریباً 1:30 بجے تک وہاں پہ رہا. میں نے سارے اداروں سے پوچھا کہ کیا لاہور تو متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تو ایک آرگنائزیشن ہے، ہم ان اداروں کے طرف. سب نے کہا کہ کوئی لاہور کی آبادی متاثر ہونے کا خطرہ نہیں ہے، الا یہ کہ جو دریا کے پیٹ میں آبادیاں وہ متاثر ہوں گی، وہ یقینی طور پہ انہوں نے متاثر ہونا تھا. مطلب حکومت سب اچھا ہے کی رپورٹ دے رہی تھی. وہ رپورٹ یہی تھی کہ بھائی کچھ نہیں ہوگا. اب یہ ہوا کہ صبح سب کو احساس ہوا کہ کام خراب ہو گیا. اب جب دریا کے وہ جو بند تھے ان کے اوپر تک پانی پہنچ گیا، پھر پتہ چلا کہ یہ تو اوور فلو ہوگا اور بند ٹوٹ جائیں گے. پھر لوگوں سے ایمرجنسی میں کہا گیا کہ نکلیں. اب جب یہ ایمرجنسی میں نکالا گیا ہے نا، تو لوگوں کو بھی یقین نہیں تھا کہ پانی آئے گا. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی کچھ نہیں ہوگا. لوگوں نے یہ کیا کہ گھروں کو تالے لگائے، اور جن کا یہاں قریب کوئی رشتہ دار تھا اس نے کوئی ضروری سامان نکالا اور جناب انہوں نے تالے لگائے اور اپنے تن کے کپڑے پہنے اور وہ لوگ باہر آ گئے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک المیے کو کریٹ کیا ہے. پھر ہمارا یہ سیاسی المیہ ہے، ہمارا ملک کا یہ المیہ ہے کہ یہاں پہ ایسے گینگ ہوتے ہیں، گروہ ہوتے ہیں جن کو کسی نہ کسی بڑے کا تحفظ حاصل ہوتا ہے. اب یہاں پہ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ جی ہمارے گھروں سے چوریاں ہوئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، ہمیں پلاننگ اچھی کرنی چاہیے، منصوبہ بندی اچھی کرنی چاہیے. نو ڈاؤٹ جو قدرت کا مقابلہ ہے وہ کسی کے بس میں نہیں ہے، لیکن ایک ہے کہ 6 ریکٹر سکیل کا زلزلہ آیا ہے اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جناب عمارتیں گر گئی ہیں، اور ایک کا پتہ چلتا ہے کہ 8.5 کا یا 9 کا زلزلہ آیا اور عمارتیں نہیں گری. کیوں نہیں گری؟ بھئی اس لیے نہیں گری کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ انفراسٹرکچر ایسا ڈیولپ کیا ہے. تو ہمارا سارے کا سارا سسٹم اس وقت فیلئر کا شکار ہے. ہمارے ملک کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ معاشرتی اعتبار سے بھی ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے، جسے سوشل کنٹریکٹ کہا جاتا ہے. ایک نیا عمرانی معاہدہ یا سوشل کنٹریکٹ، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایک نئے سرے سے پلاننگ کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت لوگ ہیں یہ پلاننگ نہیں کر سکتے. ان کے مفادات بڑے ہیں اور یہ بڑے مفادات کے تحت چل رہے ہیں، لہذا یہ اپنے مفادات سے باہر نکل کے سوچتے ہی نہیں ہیں. تو ایک بڑا سوشل کنٹریکٹ بھی دیکھا جائے، اس میں اپنی روایات کو دیکھا جائے، اس میں اپنے مذہب کو دیکھا جائے، اس میں اپنی چیزوں کو دیکھا جائے، اور اس کے مطابق جو سوشل ایجوکیشن ہے اس کا اہتمام کیا جائے. اور دوسرا، ہم اپنی مینجمنٹ پہ غور کریں. ہمارا مینجمنٹ کا فیلئر
इससे बड़े डिजास्टर अभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैंने आज से पहले कहा कि मैं एग्रीकल्चर का तालिब इल्म हूँ, मैं इन चीज़ों को समझता हूँ। इन्वायरमेंटल चेंज क्या है, ये इस वक्त दुनिया का बहुत बड़ा मौजू है, और हम जिस खित्ते में हैं इन्वायरमेंटल चेंज का मरकज़ भी है। उसकी वजह क्या है? 1.5 अरब आबादी इंडिया की है, 1.5 अरब आबादी चाइना की है, 25 करोड़ पाकिस्तान की है, 25 करोड़ बांग्लादेश, 3.5 अरब आबादी तो ये होगी। अब दुनिया की टोटल आबादी 7 अरब है। ईरान को साथ मिलाएं, अफगानिस्तान को साथ मिलाएं, सेंट्रल एशिया के मुल्कों को साथ मिलाएं, और ऊपर बर्मा और कुछ और मुल्कों को साथ मिलाएं, तो ये तकरीबन ये 4.5 अरब आबादी बन जाती है। अब मोर देन 50% पूरे प्लेनेट की आबादी यहाँ पे है। अब जो इतनी बड़ी आबादी यहाँ पे है, आप ये कैसे मुमकिन है कि आप ये कहें कि हम इस एनवायरमेंटल चेंज से इफेक्ट नहीं होंगे? फिर अंधाधुंध दरख्त काटे जा रहे हैं, अंधाधुंध आप कह लें कि शहरों को बड़ा किया जा रहा है। कोई बंदा सोचने के लिए तैयार नहीं है। अब लाहौर अभी और 1 महीने के बाद लाहौर में स्मोक आ जाएगी, होटल बंद कर दिए जाएंगे। भाई क्यों होटल बंद कर रहे हो आप? क्या वजह है? प्लानिंग नहीं है। होना ये चाहिए कि भाई अभी आप इस अर्बन डेवलपमेंट में आपको अर्बन प्लांटेशन या अर्बन फॉरेस्ट कायम करना पड़ेंगे, और हमें एक बड़ा जो जो कहते हैं कि एक नया जो है ना मैनेजमेंट नई लेके आनी पड़ेगी, और हमें लोगों को अब शऊर देना होगा, नई सोसाइटीज़ के ऊपर पाबंदी लगाना होगी, हमें हर सूरत हाई राइज बिल्डिंग की तरफ जाना पड़ेगा, हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा, और इस एनवायरमेंटल चेंज के हवाले से जो हमारा दीन हमें कहता है उसको भी देखना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बता दें कि आपने यहाँ पर कितने कैंप्स लगाए हुए हैं, कितनी फैमिलीज़ को यहाँ पर अकोमोडेट किया हुआ है, और लाहौर में कहीं और भी आप लोगों के कैंप्स वगैरह लगे हैं? देखें जी, हमने पहली बात तो ये है कि करोल जो गांव है उससे ऊपर कुछ लाहौर की मज़ाफ़ाती जो आबादी है, जहाँ से बॉर्डर एरिया से दरिया एंटर होता है, हमने वहाँ से ये काम शुरू किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम इन आबादियों के साथ चलते चलते आगे तक, मांगे से आगे तक अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। दरिया के साथ साथ अल्लाह के फजल व करम से हमारा काम जो है ये मौजूद है। इससे अगली चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ से ये चूँकि ज़्यादा अफेक्टेड एरिया ये है, यहाँ से जो लोग बाहर आए, तो अभी तक यहाँ पे 272 खैमे तो हम यहाँ पे लगा चुके हैं। कुछ लोगों को हमने दिए हैं जो दाएं बाएं निकल के, जिन्होंने अपने तौर पे किसी जगह के ऊपर, ये खैमा बस्ती हमारे पास जो सर्वे इस वक्त तक मौजूद है वो 637 का सर्वे मौजूद है। लोग हमारे पास नाम लिखवा चुके हैं। कुछ खैमे, चूँकि बारिश होती रही है 2 दिन हम नहीं कर सके काम ज़्यादा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खैमे भी यहाँ पे हम लगा देंगे, और तकरीबन मुझे उम्मीद है कि 600 से ज़्यादा ख़ानदानों को, ये 2 बस्तियाँ बनेंगी, तो 600 से ज़्यादा ख़ानदानों को यहाँ पे हम अकोमोडेट करेंगे। इसके अलावा डेली तकरीबन हम कोई 15 से 20 हज़ार लोगों को दाएं बाएं खाना भी दे रहे हैं। इन लोगों को 3 टाइम खाना देते हैं, नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो ख़वातीन की ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी मुहैया कर रहे हैं। इसके अलावा जो आप कह लें कि बच्चों की बिस्किट वगैरह वो भी मुहैया कर रहे हैं। फीडर हमने दिए हैं, बच्चों का दूध, मेडिकल डॉक्टर्स की टीमें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बैठी हैं मुसलसल, जो अच्छी मेडिसन है, क्वालिटी मेडिसन, वो हम लोगों को दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो दिया जा सकता है वो, और ये नियाज़ी ब्रिक्स कंपनी वाले हैं, इनका बट्टा था, उन्होंने हमें ये सहूलत दी है। उनकी मस्जिद है, उनके वाशरूम हैं, वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ मज़ीद वाशरूम वो भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बना रहे हैं। ये साथ तंज़ीम इस्लामी का ऑफ़िस है, उन्होंने भी हमें इजाज़त दे रखी है कि हम वहाँ पे इन वाशरूम्स को इस्तेमाल कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से वहाँ पे उन्होंने कुछ हमारे कहने पे कुछ फैमिलीज़ को ठहराया। वो हमारे पास आए थे कि आप जिन लोगों को ठहराना चाहते हैं ठहरा लें। कुछ लोग वहाँ पर भी हमने ठहरा रखे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से अल्लाह के फज़ल व करम से ये पूरा एक हमारा यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है। जो दिया जा सकता है, इनके घर वाली, ये बड़े एस्टेब्लिश घरों के लोग थे, अच्छे लोग थे, काम काज करने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले। आप देखेंगे हर रो में आपको अभी भी 2, 3, 4 रक्शे खड़े हुए नजर। रात को तो ये सारा एरिया, इसमें 30-40 रक्शे खड़े होते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब है कि ये काम काज करने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। दिन में निकल जाते हैं बेचारे, अभी भी अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। शाम को तो यहाँ पे पूरा मेला लग जाता है।
تو یہ ایک کیفیت ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر مزمل ہاشمی، سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے۔ یہاں پر جیسے کہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ 600 کے قریب فیملیز کو یہاں پر اکوموڈیٹ کیا گیا ہے، اور مزید جو ہے وہ تیاری چل رہی ہے، کیونکہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں، رجسٹریشن کراتے ہیں، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں بدقسمتی سے جو کچھ لوگ کچھ دن تک پہلے جو ہے وہ اپنے گھروں میں آباد تھے، مڈل کلاس درویش لوگ ہیں، یہ سفید پوش لوگ ہیں جو کسی سے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں مناسب سمجھتے۔ وہاں یہاں پر جو ہے وہ ان کو منتقل کیا گیا، اور یہاں پر جو ہے وہ مختلف تنظیمیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہاں پر ان کی جو ہے وہ جتنا ہو سکتا ہے ہیلپ آؤٹ کریں۔